السلام علیکم ناظرین، آئی پلس ٹی وی کے پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رنگ و نور ایک دینی مشاعرے کا سیزن 3۔ اس سیزن میں ہم آپ کے سامنے کچھ نئے انداز میں نئے شعراء کو پیش کریں گے، ایسے شعراء جن کے کلام سے آپ مستفید ہوں گے اور یقیناً ان کا کلام آپ کو پسند آئے گا۔ تو آئیے اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں ہم نعت پاک سے کہ وہ جس کا وصف قرآن نے جا بجا بیان کیا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کبھی یا ایھا المزمل کہا۔ آئیے اسی کے وصف سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نعت رسول پیش کرنے کے لیے محمود اعظمی صاحب جو جامعہ اسلامیہ نور باغ کوسہ ممبرہ کے استاذ ہیں اور شبلی کالج سے انہوں نے گریجویشن کی تکمیل کی ہے، میں ان سے بڑے ہی ادب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت پاک پیش کریں اس شعر کے ساتھ کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ محمود اعظمی صاحب مائک پر۔ محترم حاضرین مشاعرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مکمل نعت پاک آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، امید حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ ارشاد۔ نعت پاک کا مطلع حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں۔ نظر میں بسا ہے دیار مدینہ، نظر میں بسا ہے دیار مدینہ، نظر میں بسا ہے دیار مدینہ، یہ دل اور جان ہے نثار مدینہ، یہ دل اور جان ہے نثار مدینہ، چھپا لو میں آنکھوں میں موتی سمجھ کر، چھپا لوں میں آنکھوں میں موتی سمجھ کر، چھپا لوں میں آنکھوں میں موتی سمجھ کر، جو مل جائے مجھے کو غبار مدینہ، جو مل جائے مجھے کو غبار مدینہ۔ اور نعت کا اگلا شعر جو میں حاصل کرنے جا رہا ہوں اس میں مفہوم ادا کیا گیا ہے، اسے آپ ذہن میں رکھیں گے اور ملاحظہ کریں گے۔ سنا ہے بزرگوں سے اکثر یہ میں نے، سنا ہے بزرگوں سے اکثر یہ میں نے، سنا ہے بزرگوں سے اکثر یہ میں نے، رہے خلد ہے رہ گزار مدینہ، رہے خلد ہے رہ گزار مدینہ، سبھی سے ہے اعلیٰ سبھی سے ہے افضل، سبھی سے ہے اعلیٰ سبھی سے ہے افضل، سبھی سے ہے اعلیٰ سبھی سے ہے افضل، شفیع الامم تاجدار مدینہ، شفیع الامم تاجدار مدینہ، وہ پر نور گنبد وہ جنت کی کیاری، وہ پر نور گنبد وہ جنت کی کیاری، وہ
پر نور گنبد وہ جنت کی کیاری ہے، کیا خوب نقش و نگار مدینہ ہے، کیا خوب نقش و نگار مدینہ. اور مقطع ملاحظہ کیجیے گا. خدایا تو محمود کو بھی دکھا دے، خدایا تو محمود کو بھی، خدایا تو محمود کو بھی دکھا دے، خدایا تو محمود کو بھی دکھا دے. وہ رحمت بھرا آبشار مدینہ، وہ رحمت بھرا آبشار مدینہ. سبحان اللہ. ناظرین، یہ تھے جناب محمود اعظمی صاحب. ذکر ہو نبی کا اور دل سے حل میں مزید کی صدا نہ آئے، ایسا ممکن ہی نہیں. محمود اعظمی صاحب نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے اور دل میں حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ موزن ہو رہا تھا. محمود اعظمی صاحب کا کلام یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف رغبت دینے والا. اور محمود اعظمی صاحب کے کلام سے اقبال کا وہ شعر یاد آیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آئیے ہم اپنے پروگرام کے اگلے شاعر کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے پروگرام کے اگلے شاعر ہیں محترم فیصل مارولوی صاحب، جو ساکی ناکا سے تعلق رکھتے ہیں. آپ ڈبل ایم اے اور بی ایڈ ہیں، 9 سالوں سے شاعری کر رہے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا اس شعر کے ساتھ: تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہوں، زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے. محترم فیصل مارولوی صاحب مائک پر. السلام علیکم. آئی پلس چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مشاعرے میں مجھے مدعو کیا. بنا کسی تمہید کے حاضرین اکرام غزل ملاحظہ فرمائیے. دل میں جو عزم سفر رکھتے ہیں، دل میں جو عزم سفر رکھتے ہیں، اپنی منزل پہ نظر رکھتے ہیں، اپنی منزل پہ نظر رکھتے ہیں، اپنی منزل پہ نظر رکھتے ہیں، دل میں جو عزم سفر رکھتے ہیں. تم سلیقے سے برت کر دیکھو، تم سلیقے سے برت کر دیکھو، لفظ مرہم کا اثر رکھتے ہیں، لفظ مرہم کا اثر رکھتے ہیں. زندگی کیا ہے بتاؤ نہ ہمیں، زندگی کیا ہے بتاؤ نہ ہمیں، ہم بھی جینے کا ہنر رکھتے ہیں، ہم بھی جینے کا ہنر رکھتے ہیں. وہ محبت کا مزہ کیا جانے، وہ محبت کا مزہ کیا جانے، وہ محبت کا مزہ کیا جانے، نفرتوں کا جو اثر رکھتے ہیں، نفرتوں کا جو اثر رکھتے ہیں. شعر ملاحظہ فرمائیے گا. بھیڑ میں چلنا ہمیں آتا نہیں، بھیڑ میں چلنا ہمیں آتا نہیں، منفرد
اپنی ڈگر رکھتے ہیں، منفرد اپنی ڈگر رکھتے ہیں، بھیڑ میں چلنا ہمیں آتا نہیں، بھیڑ میں چلنا ہمیں آتا نہیں، منفرد اپنی ڈگر رکھتے ہیں، منفرد اپنی ڈگر رکھتے ہیں، بس پڑوسی سے نہیں واقف ہم، بس پڑوسی سے نہیں واقف ہم، اور دنیا کی خبر رکھتے ہیں، اور دنیا کی خبر رکھتے ہیں، بس پڑوسی سے نہیں واقف ہم، اور دنیا کی خبر رکھتے ہیں، دل میں جو عزم سفر رکھتے ہیں، قول اور فعل ہے یکساں جن کے، قول اور قول اور فعل ہے یکساں جن کے، وہ دعاؤں میں اثر رکھتے ہیں، وہ دعاؤں میں اثر رکھتے ہیں، دل میں جو عزم سفر رکھتے ہیں، ساتھ سچ کا جو نہیں دیتے ہیں، ساتھ سچ کا جو نہیں دیتے ہیں، کیا پتا کس کا وہ ڈر رکھتے ہیں، کیا پتا کس کا وہ ڈر رکھتے ہیں، دل میں جو عزم سفر رکھتے ہیں، اپنی منزل پہ نظر رکھتے ہیں۔ مقطع کا شعر ہے، ارشاد ارشاد۔ جن کو محبوب ہو سایہ فیصل، جن کو محبوب ہو سایہ فیصل، اپنے آنگن میں شجر رکھتے ہیں، اپنے آنگن میں شجر رکھتے ہیں، دل میں جو عزم سفر رکھتے ہیں، اپنی منزل پہ نظر رکھتے ہیں۔ جی شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے جناب فیصل مارولوی صاحب جو اپنے کلام سے ہم سب کو نواز رہے تھے۔ ان کے کلام میں جہاں سچ کی تلخی تھی وہیں کچھ نصیحتیں بھی تھیں۔ ان کا ایک مصرع تھا، ساتھ سچ کا جو نہیں دیتے ہیں، اس پہ ایک شعر یاد آیا کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ دراصل ہماری سیاسی اور سماجی صورتحال کچھ اس طرح بن گئی ہے کہ یہاں سے سچائی اور ایمانداری ناپید ہوتی جا رہی ہے، اور آج ضرورت ہے کہ شعراء، ادباء، علماء اس پیغام کو آگے بڑھائیں کہ سچ کا ساتھ کتنا ضروری ہے اور سچائی کی کیا اہمیت ہے۔ داغ نے کہا تھا، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ آئیے میں اس بزم کے اگلے شاعر کو آپ کے روبرو کروں جو افسانہ نگاری کے ساتھ ساتھ اردو ادب اور شعر و شاعری کا ایک خوبصورت نام ہے۔ جی ہاں، مرزا انور بیگ صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ مرزا انور بیگ صاحب۔ اس محفل میں سبھی کو آداب، بغیر کسی تمہید کے ایک غزل پیش خدمت ہے۔ ارشاد۔ مطلع ہے کہ ہر رنگ میں، ہر حال میں
جلنے میں مزہ ہے، پھر بعد مخالف میں ہی چلنے میں مزہ ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہر بہت رنگ میں، بہت اچھا ہر مطلب ہے حال صاحب۔ میں جلنے میں مزہ ہے، پھر بعد مخالف میں ہی چلنے میں مزہ ہے۔ اور گلشن میں سدا پھول ہوں، گلشن میں سدا پھول ہوں، ایسا تو نہیں ہے، گلشن میں سدا پھول ہوں، ایسا تو ایسا تو نہیں ہے۔ ایک بات دیگر رت کے بدلنے میں مزہ ہے، ایک بات دیگر رت کے بدلنے میں مزہ ہے۔ جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔ واہ، بہت اچھا۔ اور عرض کیا ہے کہ آتی تو اسی واسطے ہیں ہجر کی راتیں، آتی تو اسی واسطے ہیں ہجر کی راتیں، تڑپا کے دل یاس کو ملنے میں مزہ ہے۔ واہ، بہت اچھا۔ آتی تو اسی واسطے ہیں ہجر کی راتیں، تڑپا کے دل یاس کو ملنے میں مزہ ہے۔ جب شمع سے پوچھا کہ بہاتی ہو کیوں آنسو، جب شمع سے پوچھا جب کہ شمع بہاتی سے ہو کیوں پوچھا آنسو، کہ بہاتی ہو کیوں آنسو، کہنے لگی وہ جل کے پگھلنے میں مزہ ہے۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات کہنے ہے، لگی وہ مقرر جل کے مقرر کہنے مقرر لگی وہ ارشاد۔ جل کے پگھلنے میں مزہ ہے۔ جب شمع سے پوچھا کہ بہاتی ہو کیوں آنسو، کہنے لگی وہ جل کے پگھلنے میں مزہ ہے۔ اور توبہ بھی کیے جائیں، توبہ بھی کیے جائیں، پیے جائیں مکرر، واہ، کیا بات۔ توبہ بھی کیے جائیں، پیے جائیں مکرر، پینے میں کہاں جی کے پھسلنے میں مزہ ہے۔ واہ واہ، کیا بات۔ پینے میں کہاں جی کے پھسلنے میں مزہ ہے۔ عرض کیا ہے کہ مدہوشی میں دیکھو کہیں ہم گر ہی نہ جائیں، مدہوشی میں دیکھو مدہوشی میں کہیں ہم گر ہی نہ دیکھو جائیں۔ کہیں ہم گر ہی نہ جائیں، گرنے میں کہاں گر کے سنبھلنے میں مزہ ہے۔ واہ 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 واہ، کیا گرنے بات میں ہے، کیا کہاں بات۔ گرنے میں کہاں گر کے سنبھلنے میں مزہ ہے۔ اور نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے۔ جی بے شک، مدہوشی میں دیکھو کہیں ہم گر ہی نہ جائیں، گرنے میں کہاں گر کے سنبھلنے میں مزہ ہے۔ اور مقطع ہے، کہنے لگا سر چڑھ کے یہ انور سے نشہ کیا، کہنے لگا سر چڑھ کہنے کے، لگا سر چڑھ کے یہ انور سے نشہ کیا، چڑھنے میں نہیں چڑھ کے اترنے میں مزہ ہے۔ واہ، بہت اچھا۔ چڑھنے میں نہیں چڑھ کے اترنے میں مزہ ہے۔ ہر رنگ میں، ہر حال میں جلنے میں مزہ ہے، پھر بعد مخالف میں ہی چلنے میں مزہ ہے۔ شکریہ۔ اے وقت ٹھہر جا کہ ذرا اور بھی سن لیں، اے وقت ٹھہر جا کہ ذرا اور بھی سن لیں، لمحے یہ بار بار میسر نہیں ہوتے۔ ہم گزارش کریں گے جناب سے کہ ایک آدھ قطعے اور عنایت فرمائیں۔ عرض کیا ہے، میں ذرہ ہوں، ارشاد۔ میں ذرہ ہوں مگر تو خالق ماہو مہر ٹھہرا، واہ، میں ذرہ ہوں مگر تو خالق ماہو مہر ٹھہرا، کہاں میری خطا ٹھہری کہاں تیرا قہر ٹھہرا۔ واہ واہ، میں کیا ذرہ بات۔ ہوں، میں ذرہ ہوں مگر تو خالق ماہو مہر ٹھہرا، کہاں میری خطا ٹھہری کہاں تیرا قہر ٹھہرا۔ تو ہے غفار اور رحمت تیری ہر شے پہ حاوی ہے، تو ہے غفار اور رحمت تیری ہر شے پہ حاوی ہے، کہ پارا آگ پر قبر دیا باد سحر ٹھہرا، کہ پارا آگ پر قبر دیا باد سحر ٹھہرا۔ عرض کیا ہے کہ موت سے ہم نے کہا دروازے بند کر لیجئے، موت سے ہم نے کہا دروازے موت سے ہم نے کہا دروازے بند کر لیجئے، زندگی ہے بے وفا گھر میں نہ آنے دیجئے۔ موت سے ہم نے کہا دروازے بند کر لیجئے، زندگی ہے بے وفا گھر میں نہ آنے دیجئے۔ موت نے ہنس کر کہا کہ ہے جگر میرا بڑا، موت نے ہنس کر کہا کہ ہے جگر میرا بڑا، بے وفا اور با وفا سب کے لیے ہے در کھلا، بہت بے وفا اور با وفا سب کے لیے ہے در کھلا۔ شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے مرزا انور بیگ صاحب جو اپنے اشعار سے ہم کو نواز رہے تھے۔ ایک شعر یاد آیا کہ ہم نے کانٹوں کو بھی نرمی سے چھوا ہے اکثر، ہم نے کانٹوں کو بھی نرمی سے چھوا ہے اکثر، لوگ بے درد ہیں پھولوں کو مسل دیتے ہیں۔ ان کے اشعار میں جہاں پینے پلانے کی بات تھی وہیں سنبھلنے اور ہوشمندی کی بات تھی۔ انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر فوری طور پر بھٹک بھی جائیں
تو ضروری ہے کہ اس کے بعد سنبھلنے کی پوری کوشش کریں۔ ناظرین، آئیے اب شمع محفل اس پروگرام کے آخری شاعر کی طرف بڑھائی جائے کہ جن کا ہر شعر اس اعتبار سے شعر ہے کہ شعر اچھا برا نہیں ہوتا، شعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے ان کا ہر شعر شعر رہے گا، اس شعر میں سچ کی ترجمانی رہے گی، ایک ادب رہے گا، ایک نغمگی رہے گی، ایک سوز اور ساز اور ایک ردم کے ساتھ آئیں گے۔ میری مراد جناب احمد وسیع صاحب سے ہے جو MA LLB ہیں اور وودھ بھارتی آل انڈیا ریڈیو سے ریٹائرڈ ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ محترم احمد وسیع صاحب۔ ناظرین، یہ مشاعرہ دوسرے مشاعروں سے ذرا جدا ہے، اس لحاظ سے کہ یہ ادبی ہونے کے ساتھ ساتھ تہذیبی اور ثقافتی بھی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اس مشاعرے کے ذریعے انسانی اعلیٰ قدروں کو نمایاں کیا جائے، ان کی تجدید کی جائے، انہیں زندہ رکھا جائے، اور اس لحاظ سے یہ ایک مشاعرہ معیاری مشاعرہ ہے اور اہم مشاعرہ ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اس کا ایک حصہ ہوں، اور میں شروع میں پہلے ایک آپ کو نظم سناؤں گا، اس کے بعد غزل کے چند اشعار پیش کروں گا۔ میری نظم کا عنوان ہے الف لیلا کی کتاب کا ایک ورق۔ ملاحظہ کیجئے کہ یہ شہر طلسمات تو نہیں پھر بھی، یہ شہر طلسمات تو نہیں، شہر طلسمات تو نہیں پھر بھی، یہاں کے لوگوں کو کس جادوگر کے جادو نے، یہاں کے لوگوں کو کس جادوگر کے جادو نے سزا کے طور پہ پتھر بنا کے چھوڑ دیا، کیا بات، سزا کے طور پہ پتھر بنا کے چھوڑ دیا۔ سنا ہے میری طرح یہ بھی آ گئے تھے یہاں، انہیں بھی میری طرح ایک تلاش لائی تھی، مگر انہوں نے ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ لیا، کیا بات، مگر انہوں نے ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ لیا۔ تمام شہر میں ہلچل ہے اور صدا بھی نہیں، تمام شہر میں ہلچل ہے اور صدا بھی نہیں، یہاں ہوائیں دھواں کیوں اڑاتی رہتی ہیں، یہاں فضاؤں میں کیوں زہر پھیلا رہتا ہے، کیا بات ہے، یہاں فضاؤں میں کیوں زہر پھیلا رہتا ہے۔ وہ ایک سونے کا پنجرا کہ جس میں تھا پنچھی، کسی نے بیچ لیا اور اڑا دیا پنچھی۔ سنا ہے دیو بھی ان سازشوں میں شامل ہے، سنا ہے دیو بھی ان سازشوں میں شامل ہے۔ فصیل شہر نے دی ہے پناہ دشمن کو، امیر شہر نے دشمن سے دوستی کر لی۔ فصیل شہر نے دی ہے پناہ دشمن کو، امیر شہر نے دشمن سے دوستی کر لی، اور نہ جانے کس کی دعاؤں سے ہے بچا، ورنہ یہ شہر کب کا زمیں دوز ہو گیا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھے، بہت عمدہ، بہت اعلیٰ۔ اب غزل کے چند اشعار سنیے کہ بدلتے وقت کے سانچے میں ڈھل گئی دنیا، بدلتے وقت کے سانچے میں ڈھل گئی دنیا، میں پیچھے رہ گیا آگے نکل گئی دنیا، کیا بات، میں پیچھے رہ گیا آگے نکل گئی دنیا۔ اور یہ کچھ نہیں ہے فقط خواب ایک رات کا ہے، یہ کچھ نہیں ہے فقط خواب ایک رات کا ہے، نظر میں آج اگر ہے تو کل گئی دنیا، نظر میں آج اگر ہے تو کل گئی دنیا۔ اور بہت جتن کیے پھر بھی نہ راس آئی ہمیں، بہت جتن کیے پھر بھی نہ راس آئی ہمیں، وہ کیسے لوگ ہیں جن کو کہ پھل گئی دنیا۔ بہت جتن کیے، بہت جتن کیے، بہت جتن کیے پھر بھی نہ راس آئی ہمیں، وہ کیسے لوگ ہیں جن کو کہ پھل گئی دنیا، ہمارے ہاتھ بھی آ کر نکل گئی دنیا۔ اگر ملی بھی کسی کو تو اس کی ہو نہ سکی، اگر ملی بھی کسی کو تو اس کی ہو نہ سکی، ہمارے ہاتھ بھی آ کر نکل گئی دنیا، ہمارے ہاتھ بھی آ کر نکل گئی دنیا۔ اور تجھی کو آتا ہے پتھر کو موم کر دینا، تجھی کو آتا ہے پتھر کو موم کر دینا، تیری نگاہ پڑی اور پگھل گئی دنیا، تیری نگاہ پڑی اور پگھل گئی دنیا۔ اور میں اپنی چال چلا بھی نہیں اور ہار گیا، میں اپنی چال چلا بھی نہیں اور ہار گیا، یہ کیسی چال میرے ساتھ چل گئی دنیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں اپنی چال چلا بھی نہیں، میں اپنی چال چلا بھی نہیں اور ہار گیا، یہ کیسی چال میرے ساتھ چل گئی دنیا۔ اور مقطع ملاحظہ کیجئے کہ تمہارا ذکر ہے احمد وسیع کہ شعلہ ہے، تمہارا ذکر ہے احمد وسیع کی شعلہ ہے، تمہارا ذکر ہے احمد وسیع کہ شعلہ ہے،
یہ جب جہاں بھی چھڑا ہے تو چل گئی دنیا، ہائے ہائے کیا جب بات ہے، جہاں بھی بہت چھڑا ہے عمدہ، بہت تو عمدہ، گل گئی، زندہ باد چل صاحب، گئی زندہ دنیا، باد۔ بدلتے وقت کے سانچے میں ڈھل گئی دنیا، میں پیچھے رہ گیا آگے نکل گئی دنیا۔ شکریہ۔ ناظرین، خزاں کی رت میں بہار لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے احمد وسیع صاحب کو، جو اپنے کلام سے ہم سب کو نواز رہے تھے۔ یقین جانیں ایک شعر یاد آ رہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یقیناً ایسے دیدہ ور اور دانشوران جب تک ہمارے درمیان ہیں، ہمیں کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اردو ادب کا مستقبل انشاءاللہ تابناک رہے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دوست اور احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو i+TV چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اگلے پروگرامز آپ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں